ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ نے کلمے میں اضافہ کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک کلمہ ہے، آپ علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم تو اس کے آگے بھی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے آپ نے اضافہ کر دیا، میں نے کہا ہم نے اضافہ نہیں کیا، آپ نے کم کر دیا۔ کہنے لگے جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میرے بچے نوٹ کر کے جائیں، اور اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، ہماری جان ہے، اہل سنت ہماری جان ہے، اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے۔ توجہ ہے؟ اپنے بھائیوں کو جا کر، اپنی جان کو جا کر دکھائیں کہ آپ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، علامہ الجوینی کی کتاب ہے، سینکڑوں سال پرانے عالم دین ہے۔ انہوں نے فرائض الصمتین کے اندر اس روایت کو لکھا ہے کہ نبی جب معراج پر گئے تو سرکار کو جہاں جہاں سیر کروایا گیا وہاں جنت کی سیر بھی سرکار کو کروائی گئی۔ وہ پروٹوکول کا حصہ تھا، وہ پروٹوکول کا حصہ تھا، ورنہ تو نبی جہاں بیٹھ جائیں وہی جنت ہے۔ سرکار جہاں سے گزر جائے وہی جنت کی گلی ہے، لیکن وہ پروٹوکول، وہ ایک آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری دورہ تھا۔ جسے علامہ مجلسی نے لکھا ہے نا کہ نبی نے 130 معراجیں کی ہیں، نبی 130 مرتبہ معراج پر گئے ہیں، مگر قرآن میں ایک معراج کا ذکر ہوا ہے۔ تو وہ ایک معراج کا جو ذکر قرآن میں ہوا ہے وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری دورہ تھا، اور سرکاری دورے کو ریکارڈ پہ لایا جاتا ہے۔ وہ جو اپنائیت والے دورے ہوتے ہیں اسے ریکارڈ پہ نہیں لایا جاتا نا۔ تو وہ سرکاری دورہ جس کے اندر پھر سواری بھی وہاں سے آئے گی، اور پھر جو ہے وہ پورا اس کا پورا ایک نظام تھا، مراحل تھے۔ توجہ کر لی نا آپ نے؟ تو حضرت جب گئے جنت کے دروازوں پر، فرماتے ہیں میں جب جنت کے دروازوں پر پہنچا، پہلے دروازے پر پہنچا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ دوسرے دروازے پہ، تیسرے دروازے پہ، اچھا ان 3 کلمات کے علاوہ کچھ اور کلمات ہیں جو ہر دروازے پر مختلف ہیں، مگر یہ 3 کلمات ہر دروازے پر مشترک ہیں۔ تو یہ جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر ایک سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء۔ جنت کے دروازے پر، اچھا آپ کے اور میرے دروازے پر بھی بیل لگی ہوئی ہے نا؟ ہمارے یہاں جب ہم بیل، ہمارے یہاں کوئی بجاتا ہے یا ہم کسی کے دروازے کی بیل بجاتے ہیں تو آواز ایک آتی ہے، مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس آواز کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، عجیب و غریب سی آوازیں ہوتی ہیں، مگر کوئی وہ جملہ، کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ یہ جنت کے دروازے کی بیل ہے، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے جنت کے دروازے پر، علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ، جب دقہ حلقہ باب جنت، دقت الباب، دقہ باب، جب زنجیر در جنت بجتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ، جنت کے دروازے پر علی علی کی صداؤں کی آواز، ماشاءاللہ۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور میری سعادت مندی ہے کہ میں ان کی تفسیر قرآن میں جاتا رہا۔ فلسفے کے بھی بہت بڑے استاد ہیں، ریاضی کے بہت بڑے استاد ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں میں اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان
ان کی خدمت میں گیا. میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں یہ اللہ نے قرار دیا ہے کہ جنت کے دروازے پہ علی علی کی آوازیں آئیں گی؟ تو میرے استاد نے بے ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو لوگے. سمجھے؟ اہل بیت کے بچے بچے کے پاس یا علی، اہل بیت کے فرد فرد کے پاس جنت کی ہونا چاہیے.